اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسولہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. موضوع جو ہے دیا گیا آپ کے سامنے ہے کہ اہل بیت کی عظمت کو، اہل بیت کے فضائل کو کس طرح سے اجاگر کیا جائے، اور یقیناً جب اجاگر کرنے کی بات آتی ہے تو یہ پہلی اولاً و بالذات براہ راست جو پہلی بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ کس طرح سے معاشرے میں اجاگر کیا جائے، یعنی معاشرے میں آپ ان فضائل کو پھیلائیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اس چیز کو اجاگر کر سکتا ہے جو خود اس کی ذات میں موجود ہو. اگر آپ سے کہا جائے کہ خوشخطی کو آپ اجاگر کیجئے معاشرے میں، اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ شعر کہنے کی طاقت کو معاشرے میں اجاگر کیجئے، اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اچھے کپڑے سینے کو معاشرے میں پھیلائیے، اگر آپ سے کہا جائے اچھا کھانا کیسے پکایا جاتا ہے معاشرے میں پھیلائیے، تو آپ کو کسی نہ کسی حد تک اس کام کی شدھ بدھ ہونی چاہیے. اس بات کا کسی طرح سے آپ کو نو ہاؤ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ کس طرح سے یہ ہنر، یہ آرٹ، یہ کام معاشرے میں آ سکتا ہے. اگر کوئی چیز میرے اپنے وجود کے اندر بالکل بھی نہیں ہے تو میں اس کو معاشرے میں نہیں لا سکتا. ایک تو بات یہ. اچھا، اب اگر کسی کو فرض کیجیے اچھا کھانا نہیں پکانا آتا تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے؟ نہیں، وہ یہ کام کر سکتا ہے جیسے یہ ویڈیو بنائی اس نے، بھائی فلاں کھانا کیسے پکتا ہے، اور آپ نے معاشرے میں اس کی ویڈیو کو عام کر دیا. تو اس شخص نے بھی حصہ لیا کس چیز میں؟ کہ معاشرے میں اچھا کھانا کیسے پکایا جا سکتا ہے. تو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک کہ کسی طرح سے ہم اس پروسیس میں، اس طریقہ کار میں اپنا ایک حصہ ڈال دیں. ایک تو بات یہ ہو گئی، یہ کسی بھی چیز کے بارے میں. اب جب بات آتی ہے اہل بیت کی، ظاہر سی بات ہے وقت مختصر، ایک ہی تقریر ہے تو میں اس میں زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا. یاد رکھیے گا یہ بشر کی ایک خصوصیت ہے، بشر کے ساتھ ایک بیماری ہے. وہ میں بھی اگر ہوں تو میرے اندر یہ بیماری کس حد تک ہے تو معصومین جانے، لیکن ہے، کم یا زیادہ ہر ایک میں ہے. اور اسی وجہ سے معصومین نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اشارہ کیا ہے. اور جس کے اندر یہ چیز نہیں ہے اور جس کے اندر یہ چیز ہے، مثبت لحاظ سے اس کی تعریف کی ہے، اور منفی لحاظ سے جو ہے اس کی مذمت کی گئی ہے ایک حد تک. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اشتغل بعیوبہ عن عیوب الناس، کہ وہ شخص جو اپنے عیبوں کو جب دیکھتا ہے تو لوگوں کے عیوب کو بھول کر اپنے عیبوں کو مسلسل صحیح کرنے میں لگا رہتا ہے. جب بھی اہل بیت کی بات آتی ہے، اہل بیت نے یہ اس کام کا حکم دیا، اس کام کا حکم دیا، فلاں کام کا حکم دیا، تو انسان سب سے پہلے، بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں میرے اندر یہ بری صفت ہے، میرے اندر میری ذات میں یہ اچھی صفت ہے، الحمدللہ اگر اچھی صفت ہے، بری صفت ہے تو اعوذ باللہ نعوذ باللہ. لیکن انسان فوراً دوسروں کو دیکھنے لگتا ہے. یہ ایک بشر کی خصوصیت ہے. اور ہمیشہ جو شخص، اگر میں داڑھی رکھتا ہوں، میں اپنی بات کروں، مردوں کی بات کریں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، مرد حضرات داڑھی رکھتے ہیں یا خاتون نماز پڑھتی ہیں یا پردہ کرتی ہیں، تو جب ان کو کوئی بہت ہی بےہودہ لباس میں بے پردہ عورت دکھتی ہے تو انسان کے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ یہ کیا ہوگا اس کا، یہ کیا کر رہی ہے. انسان اپنے عیوب سے غافل ہو جاتا ہے دوسرے کے شدید عیوب کو دیکھ کر. یہی وہ جگہ ہیں جہاں معصومین نے، خاصتاً امیر المومنین نے اشارہ کیا ہے کہ اشتغل عن عیوب الناس بعیوبہ، اپنے عیبوں کو دیکھ کر دوسرے کے عیبوں کو بھول جاتا ہے. بھولنے کا لفظ میں نے غلط ترجمہ کیا، یعنی مشغول رہتا ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ادھر دیکھنے کا. آج کل ایام اعزا چل رہے ہیں، آپ سے کو پوچھا جائے آپ کو پتہ ہے خبروں میں کیا ہوا، فلاں چینل نے کیا کیا، وہاں پہ جلوس نکل رہا ہے، وہاں پہ جلسہ، وہاں پہ سیاسی وہ ووٹنگ کے لیے ہو رہا ہے، وہ وہاں پہ الیکشن ایم این اے ایم پی اے کے. آپ کہیں گے مجھے نہیں پتہ، محرم ہیں تو ہم دیکھ ہی نہیں پائے.
آپ بھولی نہیں ہے کہ آپ پاکستان یا کراچی کی شہری ہیں، لیکن آپ کو اتنا مصروف ہو جاتا ہے انسان کہ دیکھ نہیں پاتا. بچہ جو ایگزام میں مشغول ہے اپنے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ محلے میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. جا الامیر ذہب الامیر، بادشاہ سلامت آئے، بادشاہ سلامت چلے گئے، خاندان میں کیا ہو رہا ہے، شادی بیاہ سب کچھ. اچھا اس بچے کی جو پڑھاگو بچہ ہے، پڑھتا ہے، محنت کر رہا ہے، بچی یا بچہ، تو مشغول ہو جاتے ہیں. تو امیر المومنین یہ نہیں فرما رہے کہ بھول جاؤ، بلکہ فرما رہے کہ وقت نہیں ہوگا. مشتغل یعنی مشغول رہنا، مصروف رہنا اس میں کہ آپ کو کسی چیز کی جانب توجہ ہی نہ ہو. یہ میں نے بات کیوں کی؟ کیونکہ جب بھی اہل بیت کی بات آتی ہے فضائل کی، کرامتوں کی، بزرگواری کی، اچھائی کی. جب بات آتی ہے اچھائی کی تو انسان پڑھتا ہے چیزیں، تو وہ اپنی ذات کو بھول کر دوسروں کو دیکھنے لگتا ہے کہ یہ ہوا، یہ اس نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اس جگہ سے کس طرح سے گزرا جائے. یہ ایک اپنے مقام پر مرحلہ ہے کہ مولانا صاحب دنیا میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہماری ذات میں برائیاں نہیں ہیں، تو ہم اس کو دیکھ کر کس طرح کا رویہ اپنائیں، کس حد تک اپنے ذہن کو مشغول کریں. اور اس کا میں ربط بتا دوں اہل بیت کے فضائل سے، جو آج کا موضوع ہے. وہ ربط یہ ہے کہ اہل بیت کے بارے میں جب بھی بات کی جائے گی تو خود بخود انسان کے ذہن میں کرامتیں اور فضیلتیں آئیں گی. جس جگہ پر وہ فضیلتیں ہوں گی انسان واہ واہ سبحان اللہ کہے گا، جس جگہ پر وہ فضیلتیں نہیں ہوں گی اور اس سے متضاد اور مخالف صفات ہوں گی، ان کو دیکھ کر انسان پریشان ہو جائے گا اور کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے. لہٰذا ایک تو یہ چیز اس طرف نہ نکل جائے انسان اپنے آپ کو دیکھ کر رہے. یہ ایک بڑا اہم نکتہ تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت کے مقام کو کس طرح سے اجاگر کیا جائے. مقام بڑا عجیب ہے. اہل بیت کی عظمت اور واقعاً کہ جو اب ایک دفعہ زیارت جامع کبیرہ ہے اور اس کے اندر جو فضائل ہیں، انسان کہتا ہے پھر سب کچھ چھوڑ کے ائمہ کی بات کی جائے تو انسان بڑے عجیب طریقے سے کسی اور راستے پہ نکل سکتا ہے. اس کے فضائل بڑے عجیب ہیں. زیارت جامع کبیرہ میں، زیارت اہل یاسین میں آپ دیکھیے، بل باطل مان کر تم ہو والحق ما رضیتم ہو، کہ حق وہ جس کو آپ کہہ دیں حق ہے، باطل وہ جس کا آپ انکار کر دیں. پھر آپ امام زمانہ پہ، یہ تھوڑا سا موضوع کو پھیلا رہا ہوں، ابھی میں موضوع پر بالکل معینہ نہیں آیا ہوں. آپ جب امام زمانہ کی بات کرتی ہیں زیارت اہل یاسین میں، تو آپ پر سلام ہو جب آپ صبح کرتے ہیں معاہدہ، جب آپ شام کرتے ہیں، جب آپ سجدہ کرتے ہیں، جب آپ رکوع کرتے ہیں، جب آپ قنوت پڑھتے ہیں، جب آپ تکبیر کہتے ہیں، جب آپ تحلیل کہتے ہیں. مطلب بس کرو نا بھائی، کیا مطلب ہے؟ بس امام کو سمجھ لیا آپ نہیں، آپ ایک ایک لہجہ جو ہے امام کی زندگی کا، اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے اس پہ سلام بھیج رہی ہیں. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ انسان اب یہاں پر کس طرح سے اجاگر کیا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے بات یہاں تک سمجھ لی. کسی کو یہاں پہ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ میں آگے بڑھوں؟ ٹھیک ہے. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ اچھا خواتین کی ایک مسئلہ ہے خواتین کے ساتھ. یہ میں آپ کی برائی میں نہیں کہہ رہا، مذمت میں نہیں کہہ رہا، تعریف میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے یہاں ابھی 40-50 منٹ اور بیٹھنا ہے، اس لیے میں تعریف ہی کروں گا. وہ یہ کہ خواتین جب بچوں کو دیکھتی ہیں، گھر کے ماحول کو دیکھتی ہیں، جذبہ خواتین میں مذہبی ہم سے زیادہ ہے، خواتین کی توجہ ہم سے زیادہ ہے، خواتین ہم سے زیادہ مسائل پہ پریشان ہوتی ہیں. باپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچہ کلاس میں کون سی پڑھ رہا ہے. باپ اکثر بچوں کی عمریں غلط بتاتے ہیں. 99% خواتین کو یہ سب چیزیں یاد رہتی ہیں. تو لہٰذا خواتین جب دیکھ مولانا کیا کریں، بچہ بگڑ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، کس طرح سے تو ہم بھی کریں، تو پھر وہ ایک طرح سے لا دینے لگتی ہیں اپنے گھر میں ماحول کو اہل بیت کے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کس طرح سے اس پر کام کیا جائے، لیکن یہ بھی آپ اپنے ذہن میں بات رکھیے کہ لا دینے کی ضرورت نہیں ہے بچوں پر. جس طرح سے آپ بڑی ہوئی ہیں، جو فرض کیجئے کہ اس وقت یہاں موجود ہیں، اگر 40 45 50 سال کی عمر جن کی ہے، وہ جس طرح سے محبت اہل بیت کے ساتھ دھیرے دھیرے بڑھی ہوئی ہیں، ان کی عمر پروان چڑھی ہے، اسی طرح سے وہ اس کام کو رکھیں. لیکن آج کل کے حالات بھی دوسرے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے جو اس سلسلے میں بیان کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پر اہل بیت کا مقام اور عظمت سب سے پہلے تو کہاں پر رکھا جائے اہل بیت کو؟ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ انزلوہم احسن منازل القرآن. اہل بیت کو وہاں پر رکھو کہ جہاں پر قرآن نے ان کو رکھا ہے، اور قرآن نے جہاں ان کو رکھا ہے وہاں پہ بہترین منزل پر اہل بیت کو رکھو. یہ ایک اپنے مقام پر مسئلہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس حدیث کے الفاظ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ امیر المومنین ایک انسان کی، شیعہ کی، مومن کی، مسلمان کی سوچ کے بارے میں بات بیان فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے تمہیں اہل بیت کو سمجھنا ہے اور کس طرح سے رکھنا ہے. تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ کہ اہل بیت کی صفات کو اپنی ذات میں
اجاگر کرنا کہ اہل بیت کی صفات کیا تھیں، اس کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر اہل بیت کی صفات یعنی موضوع دیکھنے کے لحاظ سے تو بہت چھوٹا ہے، لیکن بہت واقعی عجیب و غریب ہے. موضوع بہت تفصیل کے ساتھ ہے، اس میں کس چیز کو ہٹایا جائے کس چیز کو رکھا جائے، یہ ایک مسئلہ تھا. میں یہاں بیٹھ کے نہیں سوچ رہا، میں سوچ کے آؤں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ موضوع اتنا آسان نہیں ہے. اچھا، اب جب آپ نے یہاں پر رکھ دیا سوچ کے لحاظ سے، آپ کا عقیدہ اہل بیت کے بارے میں کیا ہونا چاہیے جہاں پر قرآن نے ان کو رکھا ہے. تو اہل بیت کے بارے میں یہاں موضوع مجھے دیا گیا، اہل بیت کے بارے میں آپ نے گفتگو سنی ہے 10-20 ذاکرین سے، خطبہ سے. امیر المومنین فرمانے کہ قرآن کی بہترین منزلوں پر رکھو. تو آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت کیوں؟ کیونکہ رسول خدا فرما کر گئے کہ میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. ثقلین، 2 بھاری چیزیں. اور قیامت میں جو سارا کا سارا معاملہ ہوگا وہ ہوگا فمن ثقلت موازینہ، جس کے ترازو نامہ عمل کا بھاری ہوگا وہ بچ کے نکلے گا. لہٰذا اگر نامہ عمل ترازو کے اندر آپ کو مجھ کو کوئی چیز ایسی رکھنی جس کا وزن ہو، ثقل ہو، تو وہ ہے اہل بیت اور قرآن. لہٰذا اس جگہ سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ عالم غیب میں جب آپ قدم رکھیں گے تو سوائے اہل بیت کے اور وہاں پر کچھ نہیں، باقی سب ڈھکوسلا ہے. لہٰذا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی انسان 15 دن کے لیے زیارت پر جاتا ہے، 2 گرم کپڑے لے کر گیا، سویٹر کم تھے، شال اوڑھ لی، کسی طرح سے گزار لیا. گرمی کا موسم تھا شدید، اے سی کبھی خراب ہو رہا ہے، ہوٹل میں کبھی صحیح چل رہا ہے، 10 دن گزار لیے. کراچی کے اندر گرمی ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، لائٹ آ رہی ہے، لائٹ جا رہی ہے، رمضان تک گزار لیا. برزخ میں یہ نہیں ہوگا، واپسی ناممکن ہے. ناممکن نہیں ہے بلکہ ناممکن سے آگے کی بھی کوئی چیز ہے. یعنی مشیت الہی میں برزخ سے واپسی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ میرے خیال سے ناممکن سے بھی آگے اگر کہا جائے تو بہتر ہوگا. تو اس جگہ اس میدان میں ہمیں قدم رکھنا ہے کہ جہاں پر وزن 2 چیزوں میں ہوگا، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت. تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ اہل بیت کی سیرت سے متمسک رہنا کتنا زیادہ اہم ہے. ہر وہ نقطہ، ہر وہ پہلو جس سے ہم اہل بیت کی سیرت سے دور رہے کسی بھی مقام پر، وہ ایک مشکل ہمارے لیے خلق کرے گا، کریٹ کرے گا. ہر وہ چیز جس میں ہم اہل بیت کے نزدیک ہوئے، جڑ گئے، وہ ہمارے لیے آسانیاں عالم برزخ میں اور دنیا میں خلق کرے گا، ہمیں بہم پہنچائے گا، فراہم کرے گا. لہٰذا ثقلت موازین ہوں، ترازو اس کے بھاری ہوں گے. امیر المومنین نے فرمایا کہ اس جگہ پر رکھو کہ جہاں پر قرآن نے بہترین منزلوں پر، بہترین مقامات پر، جہاں قرآن نے اہل بیت کو رکھا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے، واضح ہے بالکل. اچھا، اب اجاگر کرنے کا مسئلہ. لوگوں کو آپ کے حجاب سے کوئی کام نہیں ہے. آپ حجاب کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے، 10 خواتین اور کر رہی ہیں. آپ نماز پڑھتی ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہم نماز پڑھتے ہیں. دوسرے اسکول آف تھاٹ، دوسرے مکاتب فکر کے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں. ہم حج پہ جاتے ہیں، 10 لوگ اور جا رہے ہیں حج پہ. وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر سماج میں آپ کو اہل بیت کی صفت کو اجاگر کرنا ہے اور کس لحاظ سے اجاگر کرنا ہے؟ یہ صفت ایک حد تک آپ کالج میں، یونیورسٹی میں، آفس میں، گھر میں ہیں. میں اول وقت نماز پڑھ رہی ہوں، لوگ دیکھیں کہ ہاں بھائی یہ لوگ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اول وقت نماز پڑھتے ہیں. لیکن 10 مکتب فکر اور ہیں جو اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں. 10 مکتب فکر ہیں، وہ تمام وہ کام کر رہے ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ جو آپ کر رہی ہیں. نماز روزہ آپ کر رہی ہیں، آپ حجاب کر رہی ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. کہاں پر یہ کہا جائے کہ یہ جو صفت ہے نا، اس کا براہ راست تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے، یہ جو کام کرے گا نا کوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اہل بیت کی صفات اجاگر ہو رہی ہیں، اب اہل بیت کا مقام معاشرے میں اوپر جا رہا ہے. میں دوبارہ دہراؤں اس بات کو. اگر میں چاہتا ہوں نماز روزہ، حتیٰ آپ کا ماتم، حتیٰ آپ کی تمام مجالس، یہ اہل بیت کے مقام کو سمجھانے کے لیے خوب باریک سا ہیئر لائن ڈیفرنس ہے اس میں. کوئی کہ مولانا صاحب مجلس کی مخالفت کر چلے گا نماز کی، نہیں. نماز روزہ یہ تمام چیزیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے آپ کو معاشرے میں رہنا ہے، معاشرے کو آپ کی کس چیز سے کام ہے. مجلس ماتم آپ کا، یہ آپ کی محبت کا ثبوت ہے کہ آپ اہل بیت کے غم میں گریاں ہیں. وہ مسئلہ مجھے بتائے کوئی آ کر کہ جہاں پر اہل بیت کے ماننے والے الگ دکھیں، کہیں بھائی یہ ان کی صفتیں ہیں اور ان جیسی صفتیں کسی کی نہیں ہیں اور ہم اس معاشرے سے بہت دور ہیں. لہٰذا ایک تو بات یہ. ایک اور پھر یہاں تک بات واضح، کلیئر، میں آگے بڑھوں.
پکی بات ہے. کسی کی دیکھیں درس ہے، یہ مجلس نہیں ہے. آپ کو کسی کو بھی سوال ہو تو آپ کر لیجیے ابھی بیچ میں. مجھے نہیں پتا قانون کیا ہے یہاں پر، بعد میں ڈانٹ پڑے کسی بچی کو یا کسی اسٹوڈنٹ کو کہ تم نے بیچ میں سوال کیوں پوچھا. میں آگے بڑھوں پھر. اب یہاں پر امام النقی علیہ السلام کی ایک روایت آتی ہے جس میں عجیب وہ حدیث بڑی عجیب ہے اور اجاگر کرنے کے ساتھ بڑا ایک نفسیاتی تعلق ہے. وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں مولا کہ جروا الینا کل مودۃ وادفعوا عنا کل سوء. دو جملے ہیں، جروا الینا کل مودۃ، یہ 4 الفاظ، وادفعوا عنا کل سوء، یہ ٹوٹل ہو گئے 8 الفاظ. اور 8 الفاظ میں شیعوں کی پوری زندگی کی داستان امام نے اس کو سمیٹ کر رکھ دیا. بہرحال شیعوں کی ذمہ داریاں، شیعوں کی نسبت کچھ الگ ہیں، سماج کی نسبت کچھ الگ ہیں، ادھر مجھے نہیں جانا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہر مودت کو کھینچ کے لاؤ ہم تک، اور ہماری ذات سے ہر برائی کو دور کرو. اگر یہ کہا جائے کہ آپ میری ہر برائی کو دور کیجئے تو آپ یہی کہیں گی کہ مولانا صاحب میں برائیاں ہیں، مولانا ہم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی برائی دیکھو تو مجھے بتانا. یہی اس کا ایک عام سا معنی ہے نا. اگر آپ اپنی کسی دوست سے، سہیلی سے، رشتہ دار سے کہیں بھائی آپ مجھ میں کوئی برائی دیکھیں تو بتائیے گا، مجھ سے برائیوں کو دور کیجئے، تو اس کا معنی یہی ہے کہ آپ اپنی سہیلی سے، کسی رشتہ دار سے یہ کہہ رہی ہیں کہ برائی مجھ میں کوئی دیکھیے تو آپ اس کو مجھ سے دور کیجئے. ٹھیک ہے، یہی معنی ہے. امام میں کوئی برائی نہیں ہے، امام کی ذات میں کوئی بھی خامی نہیں ہے. پھر امام کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہر برائی کو دور کرو؟ وَاجْلِبُوا إِلَيْنَا كُلَّ مَوَدَّةٍ یا جَرُّوا إِلَيْنَا كُلَّ مَوَدَّةٍ. جرو کا مطلب ہے کھینچ کر لاؤ ہر محبت کو ہم تک. یعنی بشر کے دل میں جہاں جہاں بھی جس کے دل میں محبت کا مادہ جس لحاظ سے بھی ہے، مولا فرمانا کل مودت، ہر قسم کی، ہر طرح کی مودت اور محبت کو ہم تک کھینچ کر لاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر کے دل میں، قلب میں، روح میں محبت کے جتنے بھی طور طریقے ہیں، بشر کے دل میں محبت کے جتنے بھی زاویے ہیں، ان تمام محبتوں کو سمیٹ کر ہمارے پاس لاؤ اور ہم سے ہر برائی کو دور کرو. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ امام علیہ السلام شیعوں سے کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مولانا بات واضح، ہر محبت کو کھینچ کر لاؤ، ہر برائی دور کرو. خوب یہ تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہر محبت کو کھینچ کر لاؤ، ہر برائی کو دور کرو. میں اس جملے پر بعد میں بات کروں گا کہ ہر برائی، ہر محبت کو ہم تک کھینچ کے لاؤ. پہلے یہ مسئلہ حل ہو کہ ہر برائی کو ہم سے دور کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب امام میں کوئی برائی نہیں ہے تو کیوں ہم سے دور کرو؟ روایات اور احادیث اہل بیت دیکھیے پزل کی طرح ہے، جگسا پزل. وہ بچپن میں آتا تھا، ہمارے 25-30 ٹکڑے ہوتے تھے. اب تو بچوں کو دیکھتا ہوں 1000-2000 ٹکڑے ہوتے ہیں. وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی سی میز پہ وہ کئی دن لگ جاتے ہیں جوڑتے ہوئے اس کو. جب 1 ہفتے 3 دن میں جڑتا ہے تب تصویر بنتی ہے ایک پوری. تو اگر آپ کسی چیز کو کسی جگہ پہ گول ٹکڑا لگانا ہے، فرض کیجئے وہاں پہ تکون آپ ٹھوسنے کی کوشش کریں، وہ پزل مکمل نہیں ہوگا، بد شکل بن جائے گا وہ. ٹھیک ہے، احادیث اہل بیت بھی پزل کی طرح ہے. ایک حدیث آپ کو ملے گی کہاں پر، دوسری حدیث آپ کو کہاں کسی نکڑ پہ ملے گی، آپ کو ان کو جوڑنا ہے. اگر آپ نہیں جوڑ پائیں تو آپ پریشان رہیں گی. لہٰذا یہ حدیث پریشان کر رہی ہے. امام کے پاس جب کوئی برائی نہیں تو کیسے دور کریں؟ دوسری حدیث جو آپ نے 10 دفعہ سنی ہے آپ سب نے، کہ وہ حدیث اس حدیث کو آ کر حل کرتی ہے کہ بچیاں یہاں پر یقیناً میتھمیٹکس پڑھی ہوئی ہوں گی، فزکس کیمسٹری پڑھی ہوئی ہوں گی، کہ آپ اس ایک ایکویشن کی ویلیو کو لیتے ہیں اسی جگہ سے جو طریقہ ویلیو کا بتایا ہے. x + y = 3 اگر ہے فرض کیجئے تو x اور y کی ویلیو آپ کو نکالنی ہے. میرے خیال سے جو ہے وہ مشکل ہے، پاسبل نہیں ہے جب 2 یہاں پہ موجود ہوں آپ کے پاس x اور y دونوں. لیکن فرض کیجئے کہ x + 2 = 3 تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ x کی ویلیو کیا ہے. x کی ویلیو کہاں سے لینی ہے؟ یعنی آسان زبان میں اپنے انداز میں بات کروں کہ چیزیں جو مبہم ہیں ان کو آپ ابہام سے کیسے نکالیں گے؟ جو متکلم بات کرنے والا خود بات کر رہا ہے اسی سے پوچھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو دوسری حدیث جو آپ نے 20 دفعہ سنی ہوئی ہے، ہزاروں دفعہ، کہ لا تکونوا علینا شیئا کونوا علینا زینا، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا. ہمارے لیے زینت بن کے رہو، ہمارے لیے رسوائی کا باعث مت بنو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ لوگ پہلے تم کو دیکھتے ہیں، بعد میں ائمہ کو دیکھتے ہیں، اور تم ہو تصویر ائمہ معصومین کی، تم ہو عکس، آئینہ، اینک جس کے ذریعے سماج تم کو دیکھتا ہے
اور پھر ہم کو دیکھتا ہے. لہٰذا جو برائی تم کرو گے گویا ایسا ہے کہ وہ برائی ہماری ہے. اور اس حدیث کو تیسرے مقام پر کس طرح سے فرمایا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ ان احسن الحسن الاخلاق الحسن، کہ بہترین جو نیکیوں میں بھی خوبصورت ترین نیکی ہے وہ بہترین اخلاق ہے. لہٰذا جب مومن کے وجود میں بہترین اخلاق آئے گا تو وہ خوبصورت ترین شے بنے گا. لوگ معاشرے کے اس انسان کو دیکھیں گے اور اس انسان کو کہیں گے کہ مرقع ہے، مرصع ہے، تصویر خوبیوں کی. خود بخود انسان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر اخلاق اچھا ہو. لہٰذا جب تمام زمانے کی محبتیں مودتیں آپ تک آئیں گی تو جب آپ کو دیکھا جائے گا کہ اہل بیت کے چاہنے والی ہیں، یہ ذاکرہ ہیں، یہ خطیبہ ہیں، یہ معلمہ ہیں، تو خود بخود لوگ آپ کے بعد آپ کے امام سے محبت کرنے لگیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی. لہٰذا ایک مسئلہ کیا ہے اہل بیت کے مقام کو اجاگر کرنے کا، کہ انسان اپنی ذات میں وہ صفات لائے کہ جن کو اہل بیت نے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے یا پسند فرمایا ہے. تو یہاں سے اب آپ نے توجہ کی بہترین خوبصورت ترین چیز بے خوبصورت اخلاق ہے. پھر آپ نے توجہ کی کہ ہمارے لیے رسوائی کا باعث مت بنو، بدنامی کا باعث مت بنو، نیک نامی کا باعث بنو. یہ دو حدیثیں آپ کی سمجھ میں آ گئی. تیسری حدیث کہ ہم سے ہر برائی کو دور کرو، ہر محبت کو ہم تک کھینچ کے لاؤ. تو اب آپ کی سمجھ میں آ کہ محبت کیسے کھینچ کر آئے گی، کیونکہ امام اور سماج کے بیچ میں آپ ہیں. جب اس ممبرین سے، اس جگہ سے کوئی بھی گزرے گا اچھے طریقے سے تو وہ امام کو اچھی نظروں سے دیکھے گا، اگر گزرے گا برے طریقے سے تو امام کو نعوذ باللہ بری نظر سے دیکھے گا. لہٰذا ایک اور حدیث بات جو اس حدیث کے سلسلے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ محبت کا متضاد ہے نفرت، اور نفرت کا الٹ ہے محبت. برائی کا الٹ اور ضد ہے، متضاد ہے اچھائی. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر برائی کو ہم سے دور کرو اور ہر اچھائی کو ہم تک لاؤ، اب میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو حدیث میں نے پڑھی نا آپ کے سامنے، بات مشکل تو نہیں ہوتی، بہت پیچیدہ، پکی بات ہے؟ الحمدللہ. وہ یہ کہ اگر میں کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے تشنگی کو دور کیجئے اور سیرابی عطا کیجئے، یعنی مولانا کو پیاس لگی ہے، پانی دیا جائے تاکہ پانی پئیں اور تشنگی دور ہو. کوئی کہے آپ مجھ سے بھوک کو دور کیجئے، یعنی میرے شکم کو سیر کیجئے، صحیح. پستی کو دور کیجئے، بلندی عطا کیجئے. روشنی کو دور کیجئے، اندھیرے کو لائیے. اندھیرے کو دور کیجئے، روشنی کو لائیے. جب بھی متضاد چیزوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ایک متضاد چیز کو ہٹا کر دوسری متضاد چیز آتی ہے. یہ بات واضح ہے. اچھائی کی ضد کیا ہے؟ برائی. برائی کی ضد اچھائی. محبت کی ضد کیا ہے؟ نفرت. نفرت کی ضد کیا ہے؟ محبت. اگر امام یہ کہنا چاہ رہے ہوتے کہ ہماری ذات میں برائیاں ان کو دور کرو تو امام یہ کہتے کہ ہم تک ہر اچھائی کو لاؤ اور ہر برائی کو ہم سے دور کرو. کیونکہ جب بھی کسی چیز کو دور کرنے کی بات کی جائے تو اس کے متضاد چیز کو نزدیک لانے کی بات کی جاتی ہے. جہل کو دور کرو، علم کو لاؤ. علم کو دور کرو، جہل کو لاؤ. ٹھیک ہے. امام یہ نہیں فرما رہے کہ برائی کو ہم سے دور کرو، اچھائیوں کو ہم تک کھینچ کے لاؤ، بلکہ امام فرما رہے ہیں ہر محبت کو ہم تک کھینچ کر لاؤ اور ہر برائی کو ہم سے دور کرو. مولا اگر محبت کی ضد نفرت ہے تو آپ کو کہنا چاہیے کہ ہر نفرت کو ہم سے دور کرو اور ہر محبت کو کھینچ کے لاؤ. اگر برائی کی ضد اچھائی ہے تو آپ کو یہ فرمانا چاہیے مولا کہ ہر برائی کو ہم سے دور کرو، اچھائی کو ہم تک لاؤ. آپ اچھائی کو امام تک نہیں لے کے جا سکتے. امام دو ایسی چیزوں کو حدیث میں رکھ رہے ہیں کہ جو ایک دوسرے کی متضاد نہیں ہیں. امام کن چیزوں کا حدیث میں ذکر کر رہے ہیں؟ محبت اور برائی. تعلق نہیں ہے آپس میں. اس کا مطلب کیا ہے تمام حدیثوں کو دیکھ کر کہ جتنے لوگ محبت کریں ہم تک کھینچ کر لاؤ. کیسے لایا جائے گا کھینچ کر؟ یعنی اپنے آپ کو صحیح بناؤ اور ہر برائی کو ہم سے دور کرو. یعنی کس طرح سے کہ تم اپنی ذات سے برائیوں کو دور کرو، وہ ہم سے برائیاں دور ہوں گی. اسی حدیث کے لیے مزید میں ایک اور حدیث وضاحت کے طور پر پیش کروں کہ ان الحسن من کل احد حسن ومن کا احسن وان القبی من کل احد قبی ومن کا اقبح لمکانے کا منا. برا کام جو کرے برا ہے، امام راوی سے کہہ رہے ہیں تم کرو تو سب سے برا ہے. اچھا کام اچھا ہے، اگر تم کرو تو سب سے اچھا ہے، لمکانے کا منا، کیونکہ تم کو ہم سے نسبت ہے. آپ نے یہاں تک نتیجہ واضح ہو گیا؟ ٹھیک ہے.
کوئی حرج اس میں واضح ہو گئی بات تقریباً میرے خیال سے تو, اور کوئی غلط انشاءاللہ کے نتیجہ میں نے نہ دیا ہو. اچھا اب یہاں تک بات ہو گئی. اب یہ جو میں نے اتنی ساری باتیں کی کہ آپ کے نماز روزے سے کسی کو کام نہیں ہے, اب چلیے آپ جا کر عبداللہ ابن ابی یافور, چھٹے امام کا صحابی ہے, راوی آتا ہے کہتا ہے عبداللہ ابن ابی یافور کے پاس سے آ رہا ہوں, اس نے آپ کو سلام کہا ہے. تو امام نے کہا کہ تم پر بھی سلام, اور جو تم نے کہا سلام پہنچایا, اور عبداللہ ابن ابی یافور کو بھی میرا سلام کہنا, اور عبداللہ ابن ابی یافور سے کہنا کہ دیکھو بماذا صار علی عند رسول اللہ. یہ بڑی عجیب حدیث ہے. اگر ہم اپنے لحاظ سے دیکھیں گے نعوذ باللہ تو بہت امام سیدھی سی بات کر رہے ہیں, سادی سی, لیکن اگر ہم جناب امیر کی زندگی کو دیکھ کر اس حدیث کی تشریح کریں تو یہ بات عرش الہی سے بھی آگے ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مولانا نے فرمایا کہ عبداللہ ابن ابی یافور سے کہنا کہ دیکھو کہ علی کیسے علی بنے رسول کی نگاہوں میں. یہ بہت بڑی بات ہے, علی کیسے علی بنے رسول کی نگاہوں میں. فرمایا صدق الحدیث و ادا الامانہ, امانت کی ادائیگی کے ذریعے اور زبان کی سچائی کے ذریعے. اس کو کوئی بھی یہ دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہ امانت کی ادائیگی, زبان کی سچائی, یہ زبان کی سچائی جناب امیر کی وہ ہے جو رسول خدا دیکھ رہے ہیں, یہ امانت کی ادائیگی وہ ہے جو رسول خدا دیکھ رہے ہیں. لہٰذا ہم اس کو اپنی سطح پر لائیں تو زبان سچی ہونی چاہیے, ادائے امانت. سب سے پہلی بات یہ, اگر کوئی چیک کسی کے پاس ہو کسی شیعہ محلے کا, اور وہ کہ اچھا وہ ماتم کرتا ہے, وہاں عزاداری میں آتا ہے, علم اٹھاتا ہے, اس نے چیک دیا, بے فکر رہو, یقیناً پاس ہو جائے گا, اور اس نے جھوٹ نہیں بولا. یہ اگر ہے تو آپ ائمہ کی صفات کو, اخلاق کو اجاگر کر رہے ہیں. معاشرے کو ہماری کسی بھی عبادت سے کام نہیں, معاشرہ دیکھتا ہے کہ مجھے کون انسانی حقوق کی حفاظت کر رہا ہے, کون بشر کے حق کو پامال کر رہا ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ کراچی کا میئر, کراچی کا جو بھی ایڈمنسٹریٹر, کمشنر, جو بھی ایک ہندو بنا ہے, آپ 5 سال کے لیے کراچی سے باہر چلی آئیں, جب آئیں تو کوڑا نہ ہو, درخت لہلہا رہے ہوں, سڑک پہ پانی نہ ہو, ایک سڑک پہ گڑھا نہ آئے. کون ہے بھائی کراچی کا جو بھی ہوگا, بلدیہ کا میئر, ایڈمنسٹریٹر, جو بھی. آپ کہیں فلاں صاحب ہیں, رام داس صاحب ہیں, آپ کہیں واہ کیا کہنے, کیوں دعا کر رہی ہیں آپ اس کے لیے؟ بشر کو اس سے کام نہیں ہے بیسیکلی. امیر المومنین آئے تو یہ نہیں کہا کہ نمازیں پڑھواؤں گا سب کو, کہا کہ اگر تم نے اپنی بیویوں کا مہر بھی دیا ہوگا نا حرام مال سے, وہ بھی نکلوا کے لاؤں گا. حضرت حجت کی خصوصیت یہ ہے کہ جو دانتوں کے بیچ میں حرام مال کسی کے پھنسا ہوگا, حق تمثیل ہے, وہ بھی نکال کر حقدار کو دیں گے. امیر المومنین نے سب سے زیادہ پناہ مانگی ہے جس بات سے, فرمایا کہ لان ابی تعالی حسک سعودان, اگر میں رات کو کانٹوں کی جھاڑیوں پر بسر کروں اس عالم میں کہ مجھے چین نہ آئے اور مجھے غل و زنجیر لگا کر کھینچا جائے, احب الیہ ان القى رسول اللہ ان القى اللہ ورسولہ یوم القیامہ, یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں کانٹے دار جھاڑیوں پہ سو جاؤں اور غل و زنجیر ڈال کر مجھے کھینچا جائے. یہ پسند ہے مجھے اس سے زیادہ کہ قیامت میں اللہ اور اس کو رسول کا سامنا کروں, خدا کے بندوں پر میں نے کوئی ظلم کیا ہو. خدا کے بندوں کی بات کی ہے, خدا کے بندوں میں عیسائی بھی شامل ہے, دہریہ زندیق بھی شامل ہے جو خدا کو نہیں مانتا, تمام فرقوں کے لوگ شامل ہیں. یہ ہے امامت کا ایسنس کہ آپ ظلم مت کریں. یہ ہے اہل بیت کی صفت کہ جس کے ذریعے اجاگر کیا جا سکتا ہے. اور دیکھیے میں ایک بات واضح کہوں, یہ ملک آپ کا اس قابل رہا نہیں ہے ماحول کہ یہاں پر آپ اچھی انسانی صفات کو اجاگر کریں. آپ کھڑی ہوئی ہیں, ریڈ سگنل ہے, مت چلائیے گاڑی, پیچھے والا آپ کو نہ جانے کیا کیا بد دعائیں دے کر چلا جائے گا. آپ ایسے معاشرے میں جکڑ, ویل نوٹڈ اتنا کرپشن ہے اس معاشرے میں کہ آپ کسی جگہ پہ صحیح نہیں کر سکتے. اور وہی جو امام نے فرمایا مومن کو چاہیے کہ اب وہ کس چیز کی دعا کرے, کیا کہیں, لیکن بہرحال دعا کی جا سکتی ہے, گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس بات کے اوپر. اور اب کہیں مولانا جب ہم نہیں کر سکتے تو کیا فائدہ اس کا, اس گفتگو کا, جب ایسے معاشرے میں رہنا ہے. یہ صفات خود آپ کی برزخ, قبر, قیامت, نسل, گھر, عبادتوں میں برکت کا باعث بنیں گی. یہ عادتیں خود اس بات کا باعث بنیں گی کہ دست حضرت حجت آپ کے گھر کے اوپر آئے. لہٰذا اس بات کو آپ دیکھیے کہ اچھی صفات ہمیشہ جناب امیر جو فرما رہے ہیں وہ یہ نہیں فرما رہے پہلے مرحلے پر کہ اللہ کے بندوں کو میں کیا جواب دوں گا, فرما رہے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول کا سامنا کس منہ سے کروں گا. لہٰذا اگر میں ظلم نہ بھی کروں تو اس کا مطلب کیا ہے, مجھے اللہ اور یعنی اگر میں ظلم کروں اور مجھ سے کوئی خدا کا بندہ سوال نہ کرے,
کہ تم نے ظلم کیوں کیا تو میں کر لوں. نہیں, وہ بندہ مجھ سے نہیں پوچھے گا میں رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا. یہ ایک بہت اگر کٹھن مرحلہ نہ ہوتا جناب امیر گفتگو اس پر نہ فرماتے اس طرح سے. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ اہل بیت کی ایک اور صفت ہے کہ جب بھی اہل بیت نے ظلم اور مظلوم بننے, ظالم اور مظلوم بننے کے درمیان ان کے سامنے دو راستے رکھے گئے, اہل بیت نے ہمیشہ مظلوم بننا گوارا کیا. امیر المومنین اگر سید الشہداء فرض کیجئے کہ جنگ کریں کربلا میں, مولا ابھی یہ 200-400-500 لوگ ہیں, ابھی جنگ شروع کیجئے, گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے ان کو, بعد میں زیادہ ہو جائے گا لشکر. امام نے کہا میں جنگ میں پہل نہیں کروں گا. عجیب ہے, مظلوم بن گئے, ظالم ہونا گوارا نہیں کیا. اب ظالم ہونا گوارا نہیں کیا, اس کی ایک الگ تشریح لمبی چوڑی, اس طرف میں نہیں جانا چاہتا. لہٰذا آپ نے توجہ کی کہ ظالم اور مظلوم بننا گوارا کرے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ گھر میں بھی آتا ہے. خواتین بیٹھی ہیں میرے سامنے, اور پریکٹیکل بات کروں اس کو, میں پہلے یہ حدیث پڑھ لوں پھر پریکٹیکل بات کروں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی حدیث میں آپ لوگوں کی ایک عادت ہے سلوات بھجواتی ہیں, آپ لوگ بھیجیے, اچھی عادت ہے یہ. کہ کانا فی عشیرت شیعۃ علی, ایک شیعہ ہوتا تھا ایک قبیلے میں علی بن ابی طالب کا, ٹھیک ہے, اور وہ ایسا ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ سچی بات وہ کرتا تھا, امانتیں لوگ اس کے پاس رکھواتے تھے, حقوق کو ادا وہ کرتا تھا, ظالم نہیں ہوتا تھا. اور الیہ وصایاہم و ودائعہم, جب بھی قبیلے کا کوئی جاتا تھا وصیت اس سے کر کے جاتا تھا اور اپنی امانتیں اس کے پاس رکھوا کے جاتا تھا, اور یہ کہا جاتا تھا من مثلہ, کون ہے اس جیسا, آدانا للحقوق و اصدقنا للحدیث, یہ سب سے زیادہ بہترین طریقے سے ہر حق کو ادا کرتا ہے اور سب سے زیادہ سچا ہے پورے قبیلے میں. یہ علی بن ابی طالب کے شیعہ کی علامت ہوتی تھی. دوسری علامت کوفے کے اندر جو جناب امیر المومنین کے شیعوں کی تھی, مسلم بن اسجہ, آپ نے نام سنا ہوگا, شہداء کربلا میں سے. ایک غلام کو بھیجا گیا دارالامارہ سے, دیکھو علی کا کوئی شیعہ ہے, مسلم کا کوئی شیعہ مسجد میں ہے نہیں ہے, ذرا تحقیق کر کے آؤ. اس نے کہا یہ علی بن ابی طالب کا شیعہ لگتا ہے, کیونکہ جس طرح سے بار بار نمازوں میں نمازیں دعائیں مناجات کر رہا تھا, یہ علی کے شیعوں کی عادت ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کوفے کے اندر جناب امیر کے شیعوں کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ زیادہ عبادت کرے گا, قرآن پڑھے گا, اس کی عادت یہ ہوگی. تو لہٰذا جناب امیر المومنین کے شیعہ اگر محراب عبادت میں ہیں تو عبادت بہترین کر رہے ہیں, نماز روزہ, اور اگر حقوق کی بات آئے تو وہاں پر بھی وہ بہترین طریقے کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں. یہ اگر صفات آ گئیں تو معاشرے کے اندر آپ کچھ نہ کچھ کر سکتی ہیں. ہماری بچی جائے اگر کالج یونیورسٹی میں, اگر نامحرم لڑکی کی اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی, فضول بات, کوئی ریلیونٹ بات نہیں کر سکتا, بھائی یہ مشکل بڑا ٹاسک ہے یہ لڑکی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی جگہ پر ایک مقام بنا لیا. لڑکا بھی اسی طرح سے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اب بچیاں بھی بیٹھی ہیں میرے سامنے, اور شاید ان کی مائیں بھی بیٹھی ہیں, ان کے بزرگ تر جو ان سے بڑی ہیں, کہ بڑا مسئلہ ہے کہ بچیوں کی تربیت کے لحاظ سے. اور جب بھی دیکھیں سماج کی بات کی جائے گی, اہل بیت کی صفات کی, تو گھر کے اندر مسائل آئیں گے اور چیزیں ایک بحث کا مورد بنیں گی, بحث کا موضوع بنیں گی. یہ جو میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں, کس معاشرے کی بات کر رہا ہوں, یہ اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ کیا کہا جائے, جو بہرحال کوئی واٹس ایپ ہے اور میسیجز آتے رہتے ہیں کہ آپ اس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں سامنے میرے, جس شکل میں بھی ہوں. آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی ساس ہو, کوئی بہو ہو, کوئی نواسی ہو, کوئی بیٹی ہو, کوئی پوتی ہو, کہ لڑکی کے بارے میں پورا خاندان مل کے فیصلہ کرتا ہے. لڑکی کہا تو جاتا ہے کہ یہ ایسا فلانا, لیکن ہمارے یہاں یہ بات آج تک واضح نہیں ہو سکی کہ لڑکی گھر کے صحن میں بندھی ہوئی معذرت بکری نہیں ہے, وہ بھی ایک انسان ہے. خاتون کا میسیج میرے پاس آیا کہ مولانا دادی تربیت کر رہی ہیں میرے بچوں کی, دادا تربیت کر رہے ہیں, دیور کر رہے ہیں, جیٹھ کر رہے ہیں, دیورانی کر رہی ہیں, جٹھانی کر رہی ہیں, میرے شوہر کر رہے ہیں, 7 آدمی ہیں جو تربیت کر رہے ہیں. بچہ ذرا سی بدتمیزی کرے, ماں نے کچھ سکھایا ہی نہیں ہے. 7 آدمی بھی تو تھے اس کے اندر, ان کا کیوں نہیں نام لیا جا رہا؟ تو پہلی بات تو یہ میں آپ کو بغیر تکلف کے بتاؤں کہ ہمارے گھروں میں اہل بیت کے مطابق زندگی نہیں گزاری جا رہی. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. جب محترمہ اپنے لڑکے کے لیے بہو ڈھونڈنے جاتی ہیں تو وہ ایسی اللہ میاں کی گائیں ڈھونڈ کے لاتی ہیں, چاہتی ہیں کہ اس نے جو ہے نا MSc کیا ہوا ہے, BSc کیا ہوا ہے, اور انگلش آتی ہے, فرینچ آتی ہے, فلاں آتی ہے, بڑی تیز لڑکی ہوگی.
نماز روزہ کرتی ہے، بھائی یہ بڑا وہ مسئلہ، وہ سیدھی سادھی لے آئیں آپ. اب جب آپ کے پوتا پوتی پیدا ہوئے تو آپ نے کہا مولانا ہماری بہو تربیت ہی نہیں کر پا رہی بچوں کی. تو کل جو دیندار لڑکی تھی آپ اس سے ڈر گئی تھی، کل جو پڑھی لکھی لڑکی تھی آپ اس سے ڈر گئی تھی، آپ سیدھی سادھی لائیں تھی تو بیچاری سیدھی سادھی ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ. میں مذمت نہیں کر رہا، میں لڑکے کی ماؤں کی نفسیات بتا رہا ہوں. سیدھا سادہ ہونا اچھی چیز ہے، انسان کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اور بہت سارے غیب کے دروازوں کو کھولتا ہے شریف ہونا، سیدھا سادہ ہونا. میں ایک مینٹلٹی بتا رہا ہوں، یہ بات آپ توجہ رکھیے گا. تو پہلی بات تو ہے کہ میں جتنا بھی یہاں بول کے چلا جاؤں اہل بیت کی صفات، اہل بیت کی صفات، اہل بیت کی صفات، مردوں میں ہمت نہیں ہے کہ اگر ماں ان کی بیٹھی ہوئی ہے، بیوی کا فون آیا تو تمیز سے بات کریں. ایسے اکڑ کے بات کرتے ہیں. یہ خواتین کی شکایتیں میرے پاس آئی ہیں، اور اگر جائز ہو تو میں یہاں پہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. خیر میں آپ کو سناؤں یہاں پر، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو آپ اس معاشرے کی بات کریں اہل بیت کی صفات نہیں. آپ وہ کینیڈا، یورپ، امریکہ والے جو اپنی صفات ہیں وہ استعمال کرنے بہت ہے، یہ میں طنز میں کہہ رہا ہوں. لہٰذا اہل بیت کی صفات کی جب بات چلتی ہے تو ذوالفقار چل رہی ہے، جس کا سر آئے گا وہ اس کو اڑائے گی. یہاں پر اب کس کے بڑوں کی تہذیب تمیز، اگر یہ بات ہے تو اس میں بھی یہ دیکھیے کہ اہل بیت کے یہاں کوئی تعلیمات میں بڑے کہہ رہے ہیں سن لو. کیوں سن لوں میں بڑوں کی بات؟ بدتمیز بھی بنا دوں تھوڑا سا آپ لوگوں کو میں. آج لوگ کہیں کہ اس مولانا کے درس میں گیا، بڑا بالکل غلط بات کہہ رہا ہے، حرام کام کہہ رہا ہے، بالکل غلط بات کہہ رہا ہے. بڑے بڑے ہیں، سن لو ان کی بات. اگر میری اولاد مجھ سے کہے کہ آپ اس بات کو آرام سے بھی کہہ سکتے تھے، غصہ آپ نے غلط کیا، ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے مشورہ دینے کی؟ امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں چھوٹا سا خطبہ ہے، فرمایا کہ دیکھو انی لا احب الاطراء، مجھے یہ پسند نہیں کہ تم زمین آسمان کے قلابے ملاؤ میری تعریف میں. فضائل کی بات نہیں کر رہا ہے، عربی میں ذکر فضیلت الگ ہے، اطراء الگ ہے. اطراء الف حمزہ توئیں رے الف حمزہ، اس کا مطلب یہ کہ خواہ مخواہ آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں فضول میں، جس کو آپ نہیں مانتے. ذکر فضائل یعنی آپ مانتے ہیں اس کی فضیلت کا ذکر کر رہے ہیں. ذکر فضیلت میں آپ زمین آسمان کے قلابے ملائیے، لیکن جھوٹی تعریف مت کیجیے، خوشامد چاپلوسی مت کیجیے. مولا فرما رہے ہیں مجھے پسند نہیں ہے جو تم یہ کر رہے ہو. اگر پسند بھی ہوتا مجھے مولا فرما رہے ہیں تو میں ترک کر دیتا خدا کی عظمت میرے سامنے اس طرح سے کہ میں اپنی ذات کے بارے میں پسند نہیں کرتا تم یہ سب فضول باتیں کرو. پھر مولا نے فرمایا کہ وَلَا تَتَكَلَّمُونِ بِمَا يُتَكَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ وَلَا تُصَانِعُ لِي، فرما رہے ہیں کہ مجھ سے اس طرح سے بات مت کرو جیسے جابر لوگوں سے بات کی جاتی ہے، اور نہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ رکھو کہ جس طرح سے اہل البادرہ، بادرہ کہتے ہیں جلدی سے کوئی چیز ہو جائے. کیا مطلب؟ آسان زبان میں شارٹ ٹیمپر آدمی، ذرا سا کہا چائے کی پیالی ٹیڑھی رکھ دی، یہ کیا رکھا ہے، یوں کر دیا، وہ کیا ہو گیا، ٹیمپر. بس یہ آتش وہ چراغ پا انسان ہے اور آگ بگولا، ذرا سا ہوا بچے لرزیں، گھر میں سب گھر والے لرزیں. یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی ساس بھی ہو سکتی ہیں آپ میں سے کسی کی، یہ پوتی بھی ہو سکتی ہے، نواسی بھی ہو سکتی ہے، سب ڈرتے ہیں. تو سرکار سب سے پہلے جو کھیل بن جاتا ہے انسان، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ الحدۃ نوع من الجنون، غصہ پاگل پنے کی ایک قسم ہے. اور خیر کیا کہا جائے، ہر ایک کو غصہ آتا ہے، مجھے بھی غصہ آتا ہے، اور انشاءاللہ کہ خدا ان لوگوں میں شمار نہ کرے جو خود تو کہتے ہیں عمل نہیں کرتے. فرمایا کہ ان ندمہ وَإِلَّا فَجُنُونُهُ مُسْتَحْكَمٌ، اگر غصے کے بعد یہ شرمندہ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر شرمندہ نہیں ہو رہا تو مولا فرما رہے ہیں یہ پکا پاگل ہے. کیا کہا جائے؟ تو آپ جب اہل بیت کی صفات کی بات کرتی ہیں تو بچی، خاتون، مرد اس جگہ سے آ رہا ہے جہاں نکچڑی چڑچڑی بیوی ہے اس کی، وہ کیسے جب بس میں بیٹھے گا تو اپنے ٹیمپرامنٹ کو وہ قابو میں کر سکتا ہے. میں کل سگنل پہ کھڑا ہوا تھا، مجلس میں دیر ہو رہی تھی، اتنا ٹریفک لاک ہو گیا تھا، پولیس والا بیچارہ نوجوان سا ادھر سے نکال رہا ادھر سے نکال رہا، 10-15 منٹ تک میں اس کو دیکھتا رہا. آخر میں جب وہ ادھر سے ہارن، ادھر سے کوئی گاڑی لا رہا، ادھر سے موٹر سائیکل، وہ کہہ رہا بھائی پیچھے کرو، یہ پولیس والے کا کام نہیں، پیچھے ہاتھ سے ہٹائے، اشارہ کرے گاڑیاں رک جائیں. آخر میں اس نے ایک لڑکے کی موٹر سائیکل پہ اس کو دھکا دے دیا غصے سے. تو یہ 15 منٹ سے برداشت کر رہا ہے نا. تو اس سوسائٹی کے اندر اہل بیت کی صفات پنپ نہیں سکتی. یہ جو صفات اہل بیت ہیں، اگر بےہودگی کو، بے حیائی کو ہٹا دیا جائے، خوب توجہ سنیے گا، تو یہ صفات جو ہیں یہ فرض کیجئے کہ ساؤتھ کوریا کی صفات ہیں، وہاں پہ چلیں گی. یہ صفات کینیڈا کی ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز کی، اگر بےہودگی اور بے حیائی کو ہٹا دیا جائے. انما یعرف الفضل ذو ہو، مولا فرماتے ہیں فضیلتوں کو، اچھی صفتوں کو وہ جانتا ہے جو خود صاحب فضیلت ہو. مولا یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز شب پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، وہ جو صاحب فضیلت ہو. عمرو ابن عبد ود کی بہن نے جب لاش کو دیکھا اپنے بھائی کی،
اس نے پہلا سوال یہ کیا من قتلہ، کس نے قتل کیا؟ ارے بھائی کسی نے بھی قتل کیا، تمہارا بھائی تھا، لاش پڑی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ علی بن ابی طالب نے، تو اس نے ربائی کہی ہے مولا کائنات اور جناب ابو طالب کی شان میں وہاں پر، یعنی یہ خاتون کافر تھی لیکن صاحب فضیلت ہے، اس خاتون سے بہت بہتر ہے جو کلمہ پڑھے، مدینے میں رسول کے اسی شہر میں رہے، وہ صاحب فضیلت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیں ائمہ نے صاحب فضیلت انسان کو بہت زیادہ مرتبہ الگ کیا ہے مسلمان مومن سے۔ ہو سکتا ہے ایک مومن ہو کنجوس ہو، بخیل ہو، غصے ور ہو، نادان ہو، جاہل ہو، بدتمیز ہو، بے ادب ہو، ظالم ہو سکتا ہے کہ ایک ہندو ہو، ایک سکھ ہو صاحب فضیلت۔ تو لہٰذا امیر مومن ائمہ فرما رہے ہیں فضیلت کو صاحب فضیلت جانتا ہے، ہر آدمی نہیں جانتا۔ لہٰذا ایک دکاندار اگر تمیز سے بات کرے گا اس کو ہر آدمی نہیں سمجھے گا کہ اچھا ہے، وہ سمجھے گا جس کو پتا ہے کہ یہ جملہ کس گھرانے کی تربیت کی نشانی ہے۔ ایک صاحب کہنا ہے کہ میں کراچی میں گیا، رکشے والے سے میں نے بات کی کہ کتنے لیجئے گا وہاں، کتنے وہاں کے ہوں گے جانے کے؟ تو وہ کہنا رکشے والا کہ آپ کتنے دیجئے گا؟ کہنا کہ اب آپ جتنے کہیں گے اتنے دوں گا۔ کہنا کیوں؟ کہنا کہ جو آپ نے جملہ کہا ہے نا، رکشے والے سے کہا، رکشہ چلانے والا جملہ بتاتا ہے کہ آپ ہیں تو رکشہ چلانے والے لیکن کسی بہت بڑے گھر کی تربیت ہے جو آپ نے جملہ کہا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی گنوار قسم کا انسان ہوتا معذرت کے ساتھ، اس کو کیا پتا اس نے کیا جملہ کہا ہے؟ لہٰذا سمجھے انسان۔ اہل بیت کی زندگیوں میں ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ جب خود ائمہ نے کسی عام انسان کے اندر ایک صفت کو دیکھا ہے، پوچھا کون ہو، کہاں سے ہو، اور اس کی ہر ممکن مدد کی ہے۔ ائمہ کو چھوڑ دیجئے، بنو ہاشم کے بعض افراد کو جب ناشناس اور انجان اجنبی لوگوں نے دیکھا ہے دکان سے چیزیں خریدتے ہوئے، کہا کون ہے آپ، کس کے لیے خرید رہے ہیں؟ بھائی آپ دال چاول بیچ رہے ہیں، 10,000 آدمی آ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اس کا مطلب یہ کہ فضیلت ایک الگ چیز ہے۔ تو ہم میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں کہ فضیلت جو ہے وہ پہلی بات تو ہے کہ اس معاشرے میں پنپ سکتی ہے کہ جو معاشرہ خود فضیلتوں والا ہو، اگر نہیں ہے تو پھر رسول خدا کی سنت، مکے میں رسول خدا ہیں، کڑوے گھوٹ پی کر انسان برداشت کرے، اور جب یہ مرحلہ آئے گا اچھی فضیلتوں کو آپ اپنے وجود میں پیدا کرنا چاہ رہی ہیں، لانا چاہ رہی ہیں، تو یہ ہے صبر۔ یہ بات واضح، صبر ہوگا۔ آپ اٹھ کے نماز پڑھی آپ نے اول وقت، ذرا سی ایک آواز آئی گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھنے والا، اس نے 4 آپ کو سنا دی۔ اس کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ بھی 4 سنا دیجئے اینٹ کا جواب پتھر سے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ معذرت چاہتی ہوں اور میں سوری، جو بھی بول رہا ہے سنتا رہے انسان خاموشی سے۔ یہ ہے مقام صبر۔ ایک لڑکی نے مجھے بتایا ہے، میں ہاسٹل میں گئی، میرے کمرے میں 5-6 لڑکیاں تھیں، ایک لڑکی بھی مولانا پردہ نہیں کرتی تھی، رمضان میں کوئی روزہ نہیں رکھتی تھی، نماز تو الحمدللہ کوئی دور دور تک نہیں تھی، اور قانون کی پابندی کی وجہ سے وہ کانوں میں لگا کے وہ گانے وانے سنتی رہتی تھی۔ اکیلی لڑکی وہ تھی کہ نماز پڑھتی تھی میں بڑے خاموشی سے، تو میری سجدے کا گری اور ٹکرائی جا کر بیڈ سے، تو وہ لڑکی اٹھ گئی جو سو رہی تھی۔ میں نے کہا معذرت چاہتی ہوں، شرمندہ ہوں، سوری، جو بھی کہتا ہے۔ اس نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ 1 سال کے بعد کچھ لڑکیاں وہاں پر روزہ رکھنے لگیں اور کچھ لڑکیوں نے آڑی ترچھی جیسی بھی اب نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اس لڑکی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا تم گانے کیوں سنتی ہو، اس نے کہا تم نماز پڑھتی ہو ہم گانے سن رہے ہوتے ہیں، اس نے کمرہ سب کا ہے، شکریہ تمہارا کہ تم کانوں میں لگا کر سنتی ہو۔ تو آپ کو یہ ٹیوننگ کرنا آنی چاہیے اپنے آپ کو۔ ایک تو یہ مرحلہ صبر کا ہے۔ صبر تک جب بات ہے الصبر من الایمان کا رأس من الجسد، صبر کا تعلق ایسا ہے ایمان سے جیسے انسان کے سر کا جسم سے، اگر سر کاٹ دیا جائے جسم مر جائے گا، لہذا صبر ہٹا دیا جائے ایمان ختم ہو جائے گا۔ آپ کو صبر کے ساتھ جگہ کہاں پر، مطلب خواتین پھلکیاں بنا رہی ہیں، پھلکیاں نہیں، ساس کو پھلکیاں پسند ہیں، دیور کو فرینچ فرائز پسند ہیں، بہو کا روزہ ہے پسینہ بہہ رہا ہے وہ سب کے لیے تل رہی ہے، کسی کو خیال نہیں ہے کہ اچھا کو بورچہ خانے میں آ جائے، سب کا روزہ ہے، اس بیچاری بدنصیب کا بھی روزہ ہے، لیکن یہ افطاری بنا رہی ہے۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ اور اس کے بعد پڑھا جائے گا انا انزلنا پڑھو بیٹا، امام زمانہ کو پسند ہے۔ ارے سرکار خاک امام زمانہ کو پسند ہے، آپ نے بیچاری کو بھیجا ہوا ہے، وہ چوں نہیں کر رہی اور ایک کے بعد ایک چیزیں تلی آ رہی ہے، روح افزا میں ذرا سے شکر اور اس کی مقدار کم زیادہ ہو جائے گا، جی فضیلہ مچ جاتا ہے۔ تو یہ کس معاشرے میں ہم فضیلتوں کی بات کر رہے ہیں؟ روزہ نام ہے صبر کا، اور اس صبر کا امتحان ہے افطار۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے گاڑیاں سڑک پہ بھاگ رہی ہوتی، خیر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو 10 چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ کو جس معاشرے کے اندر لوگ انسانی فضیلت کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، آپ کس طرح سے اس معاشرے کے اندر اجاگر کریں گی؟
تو وہاں پر آپ کو چاہیے ہوگا کیا؟ صبر. صبر چاہیے ہوگا. صبر کا تعلق ہے، صبر اگر ہے تو ایمان ہے، صبر نہیں ہے تو ایمان چلا گیا. لہٰذا وہی جو رسول خدا نے تمام کام کیے، وہی جو ائمہ نے کام کیے. ایک چیز ٹھیک ہے. دوسری چیز میں ایک اور بات بتاؤں گا، پھر وہی بات اسی کے ذیل میں، اسی کے سے تعلق سے، کہ آپ ہمیشہ صفات انسانی کے ذریعے آپ معاشرے کے اندر اہل بیت کے پیغام کو یا اہل بیت کی فضیلتوں کو اجاگر کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. یہاں تک میری بات ختم ہو گئی. اب آپ میں سے یقیناً یہاں پر کچھ ذاکرائیں بھی ہوں گی، ہیں میرے خیال سے ہوں گی، یقیناً ہوں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو ذاکرائیں جو ہیں ہماری وہ کیا کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ہوتا کہ کوئی خاتون بے پردہ بیٹھی ہو، کیونکہ خواتین آتی پردے میں، اور بہت کم ہوتا ہے کہ مرد بالکل سامنے جا کر بیٹھے. اب فرض کیجئے کہ کوئی صاحب داڑھی منڈائے بیٹھے ہیں اور آپ کے منہ سے ایک مسئلہ نکلنے والا ہے داڑھی کا، تو یہاں پر اس کی بیچاری آبرو جائے گی نہیں جائے گی؟ کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مجلس پڑھنے گئی، کوئی خاتون بالکل بے پردہ آئیں. دو طرح کی ذاکرائیں ہوتی ہیں. ایک تو جس کو دیکھا سارے تیر اور میزائل اسی پہ چلا دیے کہ بے پردہ خواتین کے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا، یعنی دنیا میں صرف ایک گناہ ہے بے پردگی کا، بقیہ سارے گناہ حل ہو چکے. سب سے پہلی بات جو ذاکراؤں کے لیے ہے، میں معذرت چاہتا ہوں ابھی ٹائم ہے میرے پاس اس لیے کیونکہ اہل بیت کی صفات کو آپ کو اجاگر کرنا ہے. مطالعہ ایک تو اپنا اچھا کیجئے، قرآن کثرت سے پڑھیے. مولانا قرآن وہ صبح کو روٹی دینی ہوتی ہے، پراٹھا پکانا ہوتا ہے، ان کو سلائس سیک کے دینے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دین آپ کا ایسا ہے کہ جو ہر حالت میں آپ کو یہ نسخہ دیتا ہے کہ آپ اہل بیت سے ائمہ سے جڑی رہیں. آپ کیا کریں؟ روٹیاں پکا رہی ہیں اگر تو ان انزلنا پڑھتی رہیں، استغفار پڑھتی رہیں، اس کا اثر ہوگا، اور حضرت حجت کو ہدیہ کریں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب بھی مجلس پڑھنے جائیں اس میں یہ کوشش نہ کریں کہ آسمان سے میں تارے توڑ کے لاؤں گی اور مطلب یہاں پر دھماکے ہو جائیں گے مجلس میں. ایک جو ٹاپک ہے اس کو بڑے سادے انداز سے کوئی بھی سادہ سا پوائنٹ اس میں واضح کرنے کی کوشش کیجئے، بس پیچیدہ مت بنائیے اپنی گفتگو کو. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ کہ اہل بیت کی صفات کے حساب سے بات ہو رہی ہے، یہ تو آپ کی مجلس کا بھی میں نے کہا برسبیل تذکرہ آ گیا تو بتا دوں. ایک اور چیز وہ یہ کہ انسان میں ذاکر و ذاکرہ میں حلم ہونا چاہیے، برداشت کی طاقت. سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ کہ مائک کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں، کیا کرے انسان. تو مثال دے رہا ہوں، ٹائم آگے پیچھے ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، حلم اور برداشت. یہ برداشت، یہ صبر، آپ کو جو تلخ حالات پیش آتے ہیں مجلس پڑھنے کے دوران، اس کو مٹھاس اس میں کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ وہی کام کیجیے جو شہداء کربلا نے کیا، وہی کام کیجیے اصحاب ائمہ نے کیا. ائمہ کی محبت کے سلسلے میں سب کا سب ایک ڈبہ ہے، باکس ہے، اس کے اندر شکایت ڈال دیجئے. وہ باکس ہے محبت حسین ابن علی. مولا آپ کی محبت میں آ رہے ہیں یہاں پہ، اللہم صلی علی محمد. کیا ہے مولا، اب آپ کی مجلس پڑھنے آ رہے ہیں، 1 گھنٹے کی مجلس تھی، 20 منٹ پڑھ سکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی یقین اس میں مصلحت ہوگی، کوئی ہوگی چیز. تو ایک اس میں، اس کو کہتے ہیں عربی میں زیارتوں میں جو آیا ہے، حضرت فضل عباس علیہ السلام کی زیارت میں محتسباً. ٹھیک ہے. محتسباً کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علماء نے تشریح کی کہ سب کا سب خدا کے سامنے ڈال دیا. خدا مجھے کچھ نہیں پتا، جو تجھے جو کرنا ہے ان ظلموں کے ساتھ جو مجھ پر ہوئے، جو تجھے کرنا ہے وہ تو کر. سید الشہداء نے جو آخری مرحلہ ہے، بالکل آخری دعا جو کی ہے کربلا کے میدان میں، مفاتی میں آپ جا کے پڑھیے گا، اس کے اندر کوئی شکایت نہیں ہے. پروردگار تو رب ان قوم دعونا فخذلونا، پروردگار ہمارے اور ان کے درمیان حکم فرما، تو بہترین حکم کرنے والا ہے. یہ آئے انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، بے یار و مدد، خذلونا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا. تو یہ ہے. تو پروردگار ان کو نیست و نابود فرما دے، برباد کر، شعلہ آ جائے. فرمایا پروردگار تو ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر. تو یہ ایک بڑا صبر کی عجیب مثال ہے کہ اپنا حساب کتاب سب خدا کو سونپ دیا. خدا تو جو کرے گا ٹھیک ہے میں راضی ہوں. اور دعا کی حد تک نہیں ہے، سید الشہداء یعنی دل میں عقیدہ بھی یہی ہے. تو لہذا ایک تو بات یہ. پھر اس کے بعد کیا، اہل بیت کی صفات کو دیکھیے جو انسانی صفات ہیں، غیرت، حمیت، شجاعت، سخاوت، برداشت، تحمل، معاشرے میں کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے انسان کو چلنا ہے، کس طرح سے انسان
فرض کیجئے معاشرے میں رہے. ایک چھوٹی سی بات ہے معمولی سی کہ رسول خدا جب بھی جاتے تھے باہر تو آئینہ دیکھ کر جاتے تھے, کنگا کر کے ریش مبارک میں, محاسن مبارک میں. رسول خدا ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے تھے, گھر صاف ستھرا رہتا تھا. آپ امام باڑوں میں جائیے, اگر بچے جو آج کل کے باہر سے آ رہے ہیں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اچھا ان کے اسکولوں کی حالت بھی اس سے بدتر ہے کیونکہ پڑھائی تو رہنی گئی ہے, یہ تعلیم بیچتے ہیں, پڑھاتے نہیں ہیں. خیر, تو آپ جا کر واش روم دیکھیے, جا کر وہاں سے شروع کریں انسان کہ ہم معاشرے کے اندر صفات اہل بیت کی جب بات ہے تو سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں النظافۃ من الایمان. کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, غلط ترجمہ ہے. صفائی ستھرائی ایمان سے نکل کر آتی ہے, آدھا ایمان نہیں کہا معصوم نے, رسول خدا نے, اس حدیث کے مطابق, اگر یہ حدیث اس طرح سے نسبت ہے جو, یعنی جب بھی انسان کے وجود میں ایمان ہوگا کچھ صفات ظاہر ہوں گی, اس میں سے ایک صفائی ہے. جب بھی ایمان ہوگا وہ سچ بولنے کی کوشش کرے گا, جب بھی ایمان ہوگا امانت کو ادا کرے گا, جب بھی ایمان ہوگا قرضہ لے کر واپس کرے گا. تو یہ سب کے سب ایمان ایک چشمہ ہے, اس میں سے یہ صفات نکل کر آتی ہیں. بہادری کے واقعات پڑھیے اہل بیت کے, جو واقعہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا اہل بیت کا اس کو مت پڑھیے کیونکہ لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرے گا. کیونکہ اگر آپ ایسی روایت پڑھیں کہ جو شیعوں کو اہل بیت کے دل کو مضبوط کرے, تو فرمایا امام نے کہ الراویۃ لاحادیثنا یشد بہ قلوب شیعتنا, وہ شخص, وہ زن و مرد کہ جو بہت کثرت سے ہماری روایت کو نقل کرتا ہے, کہ یشد بہ قلوب شیعتنا, ہمارے شیعوں کے دل اس روایت کو سن کر مضبوط ہو جاتے ہیں. یہ ہزار ٹھیک ہے کہ یہ کیا تھی حدیث, کیا پڑھ رہا تھا میں, اللہم صلی اللہ جی, کہ جو کثرت کے, جی شکریہ مہربانی, جو کثرت کے ساتھ حدیث نقل کرے. کون سی حدیث ہے جو ہمارے شیعوں کے دل کو مضبوط کریں, یشد یعنی ان کے دل کو مضبوط کر دیں, تو وہ اشد علی ابلیس من الف الف عابدین, ہزار میں 3 زیرو ہوتے ہیں, پھر دوسرے 1000 میں 3 زیرو, یہ 6 زیرو ہو گئے اور ایک کے ساتھ, یعنی 60 ڈیجٹ کی ایک فگر بنی. شیطان پر کتنا 10 لاکھ بنیں گے شاید, آدھا جتنے ہی بنے وہ آپ کیلکولیٹ کر لیجئے گا. 6 زیرو اور ایک ہے اس کے ساتھ. تو اتنے عابدوں سے زیادہ گرا گزرتا ہے ابلیس کو وہ شخص جو روایت پڑھ رہا ہے صرف, جس سے شیعوں کے دل مضبوط ہوں. لہٰذا بہادری, سخاوت, عبادت, جتنی بھی چیزیں, ایثار, قربانی, یہ تمام کی تمام چیزیں پڑھیے. اور تحمل, برداشت, انفاق پر آپ کثرت کے ساتھ. جناب جعفر طیار, جناب حمزہ, ان کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ انفاق کثرت سے کرتے تھے. اہل بیت کی زندگی میں انفاق ملتا ہے جہاں پر انفاق ہے. جن گھروں میں, ہمیں ظاہر سی باتیں بتاتے ہیں لوگ, جو ماں باپ انفاق کرتے تھے اپنے بچوں کو بتائے بغیر, بہت بچپنے میں مر گئے, بچے یتیم ہو گئے, لیکن ان کے بچے نیک نکلے ہیں, اس کی ایک وجہ انفاق ہو سکتی ہے. لہٰذا انفاق انسان کرے. دیکھیے میں نے پھر کہا کہ معاشرہ ایسا پیچیدہ ہو گیا نا کہ آپ اس زندگی کو نہیں لا سکتی. حقیقت کے ساتھ دیکھنا پڑے گا. ہم چاند پہ نہیں رہ رہے, ہم اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی آپ کے گھر میں آئے, کھانے کے وقت کھانے کا اس سے ضرور پوچھیے. اگر جتنا نزدیکی رشتہ دار ہے اس کو اتنا زیادہ اس کے لیے خاطر تواضع کیجیے. تو اب اگر آپ کے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ وہاں سے منگوا لیں باہر سے کوئی کھانا, آپ نے جو گھر میں چیز تھی, فرض کیجیے کہ آملیٹ بنا دیا دال چاول کے ساتھ, تو وہ یہ مہمان سوچتا ہے کہ عجیب مطلب لوگ ہیں کہ یہ ڈیل چل رہی تھی, میں دیکھتا ہوا آیا ہوں وہاں سے, وہ جو یہ سب چیزیں KFC وغیرہ وہ نہیں منگوا سکتے تھے. تو صفات اہل بیت اگر آپ انجام دینا بھی چاہیں تو آپ کہیں گی کہ اس سے بہتر کہ ہم کھانا نہ کھلاتے, انہوں نے فلاں جگہ جا کر یہ بات کی. تو مہمان کو چاہیے کہے کہ اس میزبان نے میرے اپنی طاقت توان کے مطابق مجھے دیا, خدا اس کے رزق میں برکت ڈالے. مہمان کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق وہ کام کرے اور وہاں پر کنجوسی کا, بخل کا مظاہرہ نہ کرے. یہ ایک چھوٹی سی صفت ہے اہل بیت کی, چھوٹی سی بہت. کھانا کھلانا, اطعام طعام, بڑی عجیب بات ہے. اور اگر کوئی سید ہے اس کو کھانا کھلانے کا ثواب مزید بڑھ جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ قم نجف میں بہرحال یہ صفات قم نجف کے اندر آپ کو دکھتی ہے علماء میں کہ جب کوئی سید اس شاگرد حتیٰ ہو کسی استاد کے پاس جائے جو سید نہیں ہے, سب سے پہلے کھانے کا پوچھتا ہے. بہت سالوں بعد سمجھ میں آتی ہے طالب علم کی یہ بات کہ میں سید ہوں اور یہ اس روایت اس کے پیش نظر ہے جو میری اولاد کو کھانا کھلائے. اف, کیا رسول خدا نے فضیلتیں نقل کی.
لہٰذا انسان خاندان کی خبر رکھے، خاندان کے اندر انفاق کے سلسلے کی عادت ڈالے، کیونکہ جناب سیدہ کی بنیادی ترین صفت انفاق ہے، بنیادی ترین صفت. تو یہ ایک چیز ہے. انہی چیزوں کا آپ حدیثوں کے ذریعے پڑھیں اور انہی چیزوں کو بتائیں جو اہل بیت کی صفات تھی. ٹھیک ہے، یہاں تک میری بات ختم ہو گئی. کوئی میرے خیال سے جو اس مختصر وقت میں کہہ سکتا تھا میں نے بیان کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی خاتون خاندان میں مجلس میں کوئی بے پردہ آ گئی اور ذرا سا ہو گیا تو، یا کوئی غلط کام کر رہی ہے خاتون، یا وہ نماز نہیں پڑھ رہی، یا ان کے گھر میں کوئی بھی چیز ہے، اس کو کیسے بتایا جائے؟ مولانا یہ بھی تو اہل بیت کی صفت ہے کہ اچھی چیزوں کو بتایا جائے. اس کے لیے میرے خیال سے ایک ڈپلوما کورس ہونا چاہیے، کس طرح سے امر بالمعروف کیا جائے، کس طرح سے کیا جائے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور واقعاً یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے تعلقات پر، آپ کے اس کے ساتھ جو آپ کی رشتہ دار خاتون، اس کے ساتھ آپ کی محبت کا تعلق کتنا ہے، کتنا دل میں احترام ہے، کس طرح سے آپ اپنے آپ کو پیچھے کھینچیے کہ وہ سمجھ جائے آپ کے عمل سے کہ ان کو پسند نہیں آ رہا. یہ سب چیزیں ایک بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں، لیکن یہ بھی اہل بیت کی صفات کو اجاگر کرنے میں آتی ہیں. لیکن اس میں یہ ایک مسئلہ آئے گا کس طرح سے بتایا جائے. بعض دفعہ کافی مسئلہ ہو جاتا ہے. گئیاں مکس گیدرنگ ہے، مکس گیدرنگ چلنے قابل برداشت ہے. آپ نے چادر لپیٹی کونے میں بیٹھ گئی. خواتین کا مسئلہ ہے کہ مولانا مصیبت یہ نہیں ہے کہ مکس گیدرنگ میں جائز ہے جانا یا نہیں ہے. ہم پردے کے ساتھ جاتے ہیں، کونے میں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا نہیں لیڈیز ویٹریس ہوں گی، 50 مرد گھسا ہے وہاں پر خواتین کے پورشن میں. یہ تو ہمارے بھائی ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں تو نامحرم. اب وہ خاتون بیچاری ان کے بقول کہ ہم سر جھکائے ہوئے واش روم ڈھونڈ رہے ہیں، ٹیشو گیلا کر کے میک اپ صاف کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا جو آپ اہل بیت کے مطابق چلیں اس معاشرے میں. بڑا مشکل ہے، بڑا کٹھن ہے. چیز کو ایک ذاکرہ نے کہا کہ مولانا میں نے کہا کہ چلیں آپ اپنا حجاب اتار لیں، خواتین کی مجلس ہے. تو انہوں نے کہا کہ اتار لوں، پکی بات ہے. انہوں نے کہا ہاں. تو ایک دم سے ان کو کھڑکی کھلی ہوئی تھی، مرد جاتا دکھائی. انہوں نے فوراً چادر کہا کہ مرد تو کیا، یہ تو مائک والا ہے، یعنی مائک والا جو محرم ہے. تو آپ کس معاشرے میں رہ رہی ہیں، آپ اس معاشرے میں رہ رہی ہیں، کس طرح سے آپ صفات کو اپنے اندر لا پائیں گی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور پھر یہ وہ جگہ انسان بفر جاتا ہے. لیکن بہرحال تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میں صرف نہیں کہ یہ چیز طریقہ غلط ہے کہ میں بات کر کے چلا جاؤں اور آپ جب معاشرے میں جائیں تو کہیں تو چاند پہ جا کے رہنا پڑے گا ہم کو، واقعاً چاند پہ جا کے رہنا پڑے گا ان صفات کو دیکھتے ہوئے. لیکن اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں. سوال اس بات پر روشنی ڈالیے کہ ہم اپنے آپ میں فضیلت کو کیسے پروان چڑھائیں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ، ہاں اس سوال کی وجہ سے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو میں سوچ کے آیا تھا اور بھول گیا. امام نے فرمایا کہ ان اللہ خص انبیاء بمکارم شتیٰ. چھٹے امام فرما رہے ہیں خدا نے اپنے انبیاء کو کچھ اچھے اخلاق عطا کیے ہیں. خوب توجہ کیجیے گا، انبیاء نے حاصل نہیں کیے ہیں، خدا نے عطا کیے ہیں. سید الشہداء جب 4 برس کے بھی ہیں نا تو وہ صفات ان میں موجود ہیں کہ جس کو دیکھ کر آپ سید الشہداء کو سمجھ جائیں گے، جن صفات کو، کہ یہ کسی معمولی گھر کا بچہ نہیں ہے جو 4 برس کا ہے. یہ کہاں سے آئی؟ یہ آئی ہے خدا نے عطا کیا. تو یہاں سے قانون پتہ لگا خدا کا کہ خدا ماں باپ کو دیکھتے ہوئے کبھی کبھی بچوں کو ایسی صفات عطا کرتا ہے کہ پروردگار عالم رسول خدا فرمائیں 6-7 برس کی عمر میں کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ہر چیز ایکوائر کر کے، کوشش کر کے کسب نہیں کی جاتی. اگر عبادت کے ذریعے اکتساب کیا جاتا ہے تو یہ 6 برس کا بچہ کیسے جنت کے جوانوں کا سردار بن گیا؟ جنت کے اندر سلمان فارسی بھی ہیں، امام حسن کی اور سلمان فارسی کی عمر میں ایک تاریخ کے مطابق کوئی 100 برس کا فرق ہے، 80 برس کا. 80 برس کا بوڑھا جو مسلسل عبادتیں کر رہا ہے، یہ 7 برس کا بچہ اس سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا سردار ہوں؟ اگر بات عبادت پر ہو، اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں خدا عطا کرتا ہے. یہ بات آپ توجہ سے دیکھیے. بعض بچے ہیں جو کہتے ہیں کہ جمعے کے دن ہم خود بخود ہمارا دل چاہتا ہے پتہ نہیں 1000 دفعہ صلوات بھیجیں. کیسے آئی یہ بات ان کے اندر؟ ماں باپ کی نیکیاں. بچہ ہے یہ 7-8 برس کا، اس کو کس نے بتایا؟ روایت موجود ہے جمعے کے دن 1000 دفعہ صلوات بھیجو. اس کا مطلب یہ کہ ماں باپ کوئی ایسی نیکی کرتے ہیں، کوئی دعا ہوتی ہے کسی کی کہ بچہ ان چیزوں کو لے کر آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آئے کہ خدا کا لطف شامل حال ہوتا ہے، اور خود بخود وہ چیز جو محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے کسی کو یوں ہی اس کے انسٹنکٹ میں، اس کی جبلت میں، فطرت میں، مزاج میں آ جاتی ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. ائمہ کی زندگی کو دیکھیے اور پھر اس کا بزرگوں کی اور اپنے معاشرے میں دیکھیے. خود بخود ایک بچی ہوتی ہے، وہ جب سے وہ پردہ کر رہی ہوتی ہے، خود بخود ایک بچی ہے وہ قرآن پڑھ رہی. کس نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا. اس کے اندر قرآن سے محبت آ گئی. تو پہلی بات تو یہ کہ امام نے فرمایا خص اللہ انبیاء بمکارم شتیٰ. خدا نے اپنے انبیاء کو مخصوص کیا کچھ صفات سے. اس کا مطلب خدا دیتا ہے.
اچھا جب کیا امام نے فرمایا وہ یہ صفات ہیں، وہ صفات سب آپ کو پتہ ہیں، اس پہ میں رکنا نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے، اچھی صفات جو بھی آپ سوچیں وہ ہیں، وہ مختصر ہیں 8-10 صفتیں، میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا. میں ایک اور جملہ ہے، من وجدہ، جو اپنے اندر ان صفات کو پائے، فَلْيَحْمِدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ، وہ خدا کی حمد کرے. کیوں حمد کرے؟ صفات مجھ میں، کیونکہ خدا تو نے دی ہیں، میں نے تو نہیں حاصل کی. وَمَن لَمْ يَجِدْ، جو نہ پائے، فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ، تو اسے تضرع یعنی کیا مطلب؟ گریہ ازاری، گڑ گڑا کر خدا سے دعا کرنا چاہیے. فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ، خدا سے کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرے کہ خدا اسے یہ تمام چیز ادا کرے. اب اس میں صبر ہے، یقین ہے، ایمان ہے، شکر ہے، قناعت ہے، بہادری ہے، غیرت ہے، سخاوت ہے، مدارات ہے، لوگوں کے ساتھ جس حد تک ہو سکے چلوں میں. توجہ فرمائیے آپ نے. تو یہ صفات ہیں. اس کا مطلب ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ خدا نے انبیاء کو بخشا، تم میں نہیں ہے، تضرع، گڑ گڑاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فضیلتوں کو گڑ گڑا کر دعا کر کے حاصل کر سکتے. جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ فضیلت ہے کیا، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ ذاتی اویئرنیس کے لیے ایک نسخہ بتایا ہمیں امام نے کہ من لم یحاسب کل یوم، من لم یحاسب نفسہ کل یوم، جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے، لیس منا، وہ ہم سے نہیں ہے. اس کی روش، سیرت، چال چلن، بیہیویئر ہمارے مطابق نہیں ہے. ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ کرو. اگر دیکھیں اچھا کام کیا خدا کا شکر کرو، برا کام کیا استغفار کرو. اس کے بعد آپ ان اذکار کو دیکھیے جو روایات میں آئے ہیں. استغفار آپ دیکھیے کتنا روایات میں فضیلت آئی ہے. ایک مرجے کے پاس ایک صاحب کے قبلہ کو ذکر دیجئے، ذکر دیجئے، ذکر دیجئے. ذکر کے اندر ہماری عادت ہے کہ بہت بور کیا میں نے آپ کو، تھوڑا سا آپ ذہن آپ کو اسٹریس سے میں خالی کروں. تو ذکر ہم یہ سمجھتے ہیں، کوئی یہ کہے کہ سردیوں میں رات کے 3 بجے اٹھیے، سر کو ٹھنڈے پانی سے دھوئیے اور ہوا چلا کر کھڑے ہوئیے اور پھر یہ ذکر کیجئے. یہ ذکر واقعاً کچھ ہے. بیابان میں جائیے، یہ سب ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. لیکن معصومین نے اپنے عمومی شیعوں کو بہت آسان چیزیں بتائی ہیں جس کا اثر بہترین ہے. تو اس مرجے نے کہا کہ کل آنا، وہاں پہ بتاؤں گا ایسا ذکر کہ بڑا اہم ہو. گئے خوشی خوشی. کہا کہ ایک ذکر بتاؤں گا زمین سے لے کر آسمان تک ویسا ذکر نہیں ملے گا. کہ بتائیے قبلہ، کیا کثرت سے استغفار کرو، روایت میں آیا. یہ تو پتہ تھا مجھے بھی، معرفت نہیں تھی نا آپ کو. ہم سے کوئی کہے کہ فرض کے درود، اچھا درود کی سرکار، درود کی فضیلت ایسی ہے کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میں نے کہا نا آپ کو کہ صفات پزل کی طرح ہیں، ٹکڑے ہوتے ہیں نا جن کو جوڑا جاتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آیات بھی اسی طرح ہیں. آپ آیات قرآن میں جا کر شین اور ہے، گوگل سب کے پاس ہے، شین اور ہے لکھیے فی القرآن، فے چھوٹی ہے اسپیس، الف کے اوپر مد، القرآن، الف لام، الشح فی القرآن. وہ عربی میں آئے گا، فارسی میں آئے گا، اردو میں لکھ دیجئے. قرآن میں الشح کا لفظ، سنی شیعہ ساری اردو کی سائٹس کھولے گا آپ کو. اب ڈر یہ ہے کہ اس میں کیا کیا پتہ نہیں تفسیریں ہوں عجیب و غریب بیتوں کی. تو آپ شح کا لفظ کسی بھی عالم سے کہیے، کہیں سے بھی ڈھونڈیے اور دیکھیے کہ خدا نے قرآن میں کس چیزوں کو کس کے ساتھ جوڑا. شح کہتے ہیں کنجوسی کے خاص قسم ہے. سخاوت، انفاق کے ساتھ حدیثوں میں ائمہ نے صدقے کو جوڑا ہے. اپنے ایمان کو بچاؤ، سوسو ایمانکم بالصدقہ، اپنے ایمان کو بڑے جتن کر کے بچاؤ صدقے کے ذریعے. اس کا مطلب ہے صدقہ ایمان کو بچائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیارت پر جانا ایمان کو بچائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑوں کے ساتھ ادب کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنا، ترحم کی صفت، انفاق کی صفت. اگر آپ دیکھیں تمام صفات کو جمع کریں اور ان کو کہیں گے 2 یا 3 ان کو ایک جرنلائز وے میں لکھا جائے، 3 کالم بناؤں گی میں صفتوں کے. 1000 صفات ائمہ نے بتائیں مومن کے اندر ہونی چاہیے. میں 3 میں تقسیم کروں گی، 4 کالمز میں. تو آپ کو بہت بڑا کالم وہ ملے گا جس میں خلق خدا کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، اس کے اوپر ترس کھانا ہے، رحم کھانا ہے. میں گاڑی میں بیٹھا ہوا جا رہا ہوں، لوگ چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہیں. یہ لوگ میں کہتا ہوں عجیب لوگ، 3rd کلاس لوگ کھڑے ہیں کہ کسی قابل نہیں ہے، زن سے گیا. ایک آدمی اسی گاڑی میں جا رہا ہے، اسی ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوگا. بیچارے لوگ کھڑے ہیں، واقعا ان کو کیا کہا جائے. وہ بھی اسی گاڑی میں گیا، میں بھی. مجھ پر عالم غیب سے ایک تماچا پڑے گا، اس کے اوپر رحمت نازل ہوگی. دل میں رحم کا مادہ ہے.
ہمارے معاشرے سے رحم کا سلسلہ چلا گیا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں. اور ہمارے یہاں بڑے فخر سے راشن شاپ سے بچہ آیا، اس کا آدمی آیا، سامان دے کے گیا، ہم اس کو 10 20 50 روپے انعام کے طور پہ دینا گوارا نہیں کرتے. کہیں پر اگر کہا جائے کہتے ہیں مولانا اس کی تنخواہ بندھی ہوئی ہے. کہیں پر کہا جائے مولانا آپ یہ جو کر رہے ہیں نا یہ اس کے مارکیٹ ویلیو کے ریٹ خراب کر رہے ہیں. جب مہنگائی آتی ہے تو میں اپنے کمپنی کے مالک سے توقع رکھتا ہوں کہ میری سیلری بڑھائے، لیکن جو میرے نیچے جو مزدور کام کر رہے ہیں میں ان کو انفاق نہیں کرنا چاہتا. لہٰذا یہ چیز آپ اپنے ذہن میں ڈالیے کہ یہ آپ کے ایمان پر اثر ڈالے گی. انفاق اپنی سطح کے مطابق. آپ اس سے کہتے ہیں بھائیا تمہارا شکریہ بیٹا لائے اور شرمندہ گرمی میں آئے پانی دے دیں، یہ خدا کو پسند ہے. یہ بھی اگر انسان پیسے نہیں دے سکتا تو ہم اپنے آپ فضیلتوں کو کیسے پروان چڑھائیں، اس سے توسل کیجئے کہ فضیلت جس کے ہاتھ میں حضرت حجت. ایک بات امام زمانہ، ان سے مدد مانگی. اللہ بہادری، انبیاء کو خدا نے بہادری دی ہے. آپ بیٹھی ہوئی ہیں محفل میں دسترخوان پر، کسی ایک خاتون کے مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس میں کوئی خامی ہے وجود میں، جسمانی ذہنی کسی بھی لحاظ سے اس کا مذاق غیر موجودگی میں اڑایا جا رہا ہے، اس کی موجودگی میں. مجھ میں بہادری ہے اتنی کہ یہ بات آپ غلط کر رہی ہیں، پیچھے غلط ہے. دسترخوان نظر کا ہے، اچھا نظر کا نہیں ہو تو جائز ہے، نہیں یہ بات صحیح نہیں کر رہی ہیں آپ، اس وقت نہیں، اچھی بات نہیں ہے نقل اتارنا، ایسا مت کیجیے. اب کوئی بچی کہہ سکتی ہے مولانا اگر ہمارے اماں ابا اتار رہے ہوں کس میں جرت ہے، اٹھ کے جا سکتی ہیں وہاں سے. مولانا اگر گاڑی میں جا رہے ہوں تو پھر کیا کریں. تو اب یہ سب طریقے ہیں کہ جو معصومین نے بتائیں، علماء نے بتائیں، بات کو گھما دے کسی طرف کہ بات کا موضوع کا سخن کا رخ بدل جائے. تو یہ شجاعت ہے ہمارے اندر، مشکل نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. توسل امام سے، اول وقت نماز، استغفار، صلوات، قرآن کثرت سے پڑھنا، زیارت عاشورہ، تمام چیزیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں. اور جب ہم مفاتیح صحیفہ سجادیہ کی بات آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے یہیں سے سب کچھ ملے گا. یہاں پہ سب کچھ ہے، لیکن عملی طور سے بہت ساری چیزیں معصومین نے مومنین کے حقوق کے بارے میں رکھا ہے. للمؤمن علی المؤمن سبعۃ حقوق، مولا فرماتے ہیں مومن کے مومن پر 7 واجب حقوق ہیں کہ جو ادا کرنے. الاجلال فی، 2 بتاؤں گا، الاجلال فی عینہ والمودۃ فی صدرہ. آنکھوں میں تم اس کے لیے اجلال رکھو. اجلال کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ اجلال کا مطلب یہ کہ بادشاہ سلامت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ صاحب جلال، صاحب جلال آ رہے ہیں. جلال کا لفظ بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا مطلب بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یعنی آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہو کہ بادشاہ کو احساس نہ ہو کہ تم میرے سامنے اس طرح سے کھڑے ہو جس طرح سے دوسروں کے سامنے. جلال. اور دوسرا بادشاہ کو آپ دیکھیں بھی تو خاص نظر سے، مسکرا کر دیکھیں، ایک گگیانا پن ہو چہرے پر. اگر آپ نے بادشاہ کو غصے کے ساتھ دیکھا بادشاہ کو طیش آ جائے گا. یہ مومن کے حقوق امیر مومن فرمانے. الاجلال فی عینہ، مومن ہے، مومن ہے، یہ ایم ڈی ہے جی سرکار قبلہ، ارے آپ گھر پہ آئے، وہ بیچارہ ایسی غریب سا رشتہ دار، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، بہت بڑے بڑے عہدیدار تھے کس طرح سے صاحب خانہ مل رہے تھے کہ سلمان فارسی ہیں گویا کہ. اور جو عام سا مومن ہے اس کو یہ دسترخوان نظر کا ہے، یہ امام حسین کی نظر ہو رہی ہے، یا بہرحال یقیناً کوئی توجہ ہوگی، کوئی توجہ ہوگی یقیناً. کسی مومن کی جان مال عزت و آبرو بچانے کے لیے وہ اس بڑے عہدیدار سے مل رہے ہوں گے. ہمیں یہ توجہ بھی کرنی چاہیے. ہاں یہ میں بتا رہا ہوں، میں نے کہا نا کہ ہم جب بھی صفت کی بات آتی ہے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی طرف دیکھیں میں نے یہ کام کیوں کیا. تو الاجلال فی عینہ، غریب مومن میرا رشتہ دار آیا، میں نے اس کے اوپر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے میز میں، ہاں بھائی، اور بیٹھا ہوں دھس کے کرسی میں. اور اگر کوئی پیسے والا مومن آیا تو اس کے لیے میں دوسرے طریقے سے اجلال فی عینہ، عزت ہے یا نہیں ہے. دوسری چیز المودۃ فی صدرہ، اس سے مجھے مودت اور محبت ہے کہ نہیں ہے. وہ تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف کو حل کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں. بالا ترین صفت جو واجبات کے بعد ہے، حتیٰ تمام مستحبات میں افضل ترین مستحبات ہے قضاء حاجت مومن، مومن کی حاجت کو پورا کرنا. اگر آپ نماز شب اپنی چھوڑ لیں گے کہ یا مجھے امر دائر ہے کہ میں نماز شب چھوڑوں قضا ہو جائے گی، یا مومن کی اس مشکل کو دور کروں، مومن کی اس مشکل کو دور کرنا نماز شب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اور میں نے بہت وقت لیا آپ کا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم
علی اعدائہم اجمعین.